السلام علیکم ناظرین کرام، سامعین کرام، آج کا ہمارا عنوان بہت ہی خاص ہے اور اس بات کو ہمیں اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کے اس عنوان خاص میں ہم اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ کیا ہم شریعت پر چل کر نماز روزہ کر کے ہم دین کی اصل روح، تصوف و روحانیت حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے ولی، فقراء، قلندر اور درویش شریعت پر چل کر نماز روزہ رکھ کر ہی اللہ تک پہنچے ہیں؟ جانیں گے اس ویڈیو میں، تو چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سامعین کرام، دیکھیے، اگر میں آپ کو بہت آسان طریقے سے بتاؤں تو دیکھیے، دین حق کے دو بڑے حصے ہیں۔ یوں تو دین حق کے 4 علوم ہیں: شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت، لیکن ہم آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ دین حق کے 2 بڑے حصے ہیں، ایک ظاہری حصہ ہے جس کو شریعت کہتے ہیں، اور ایک باطنی حصہ ہے جس کو ایک لفظ میں تصوف کہتے ہیں۔ اور سامعین کرام، اب آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ شریعت جو ہے یہ دین حق کا ظاہری حصہ و قانون ہے۔ شریعت کے جو اعمال و دین میں ظاہری ڈھانچے و جسم کی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ شریعت کا تعلق ظاہری عبادت و اس کے مسائل و شریعت کے دیگر ظاہری مسائل سے ہے، جیسے نماز کیسے پڑھنی ہے، غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، حج و نکاح کیسے کرنا ہے۔ المختصر، علوم شریعت انسان کے ظاہری زندگی کے طریقے کو بہتر بنانے کے لیے ہیں، انسان کے ظاہری کو سنوارنے کے لیے ہیں۔ اسی لیے ہر ہوش والے عاقل اور بالغ پر ضروریات دین کا علم ضروری ہے۔ اور سامعین کرام، لیکن ہاں، یہ بات بھی دھیان رہے کہ جو شخص ظاہری شریعت پر کنایت کر گیا تو وہ ثواب کا مستحق تو ہو سکتا ہے، زمانے میں دیندار پرہیزگار تو کہلا سکتا ہے، لیکن اللہ کی اصل قرب و معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور سامعین کرام، اسی لیے اللہ عز و جل نے ایک باطن حصہ بھی رکھا ہے جو دین کی اصل روح ہے، جس کو تصوف کہتے ہیں۔ اب بہت آسان لفظوں میں سمجھیے کہ تصوف کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، تصوف جو ہے یہ انسان کے دل و نفس کو پاک و صاف کرنے کا علم ہے، یہ قلب و روحوں کی پاکیزگی کا علم ہے۔ تصوف انسان کے قلب و روح کو اللہ کی محبت و اللہ کی قربت کے حوالے کر اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا علم ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کے قلب و روح کو بنایا ہی اپنی پہچان کے لیے ہے، اپنی محبت و اپنی قربت کے لیے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، اللہ کا ارشاد ہے، جو شخص یہاں اندھا رہا یعنی دیدار الہی سے، وہ شخص عاقبت میں بھی اندھا رہے گا، یعنی اس آیت کریمہ سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ تصوف کا علم حاصل کر قلب کی پاکی اسد ضروری ہے۔ سامعین کرام، لہٰذا جو شخص شریعت مقدسہ کو درکنار کر کے تصوف اختیار کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا، اور اسی طرح اگر کوئی شخص تصوف کو درکنار کر کے اللہ کی قربت و معرفت پانا چاہتا ہے تو نہیں پا سکتا۔ اور دھیان رہے، چاہے ایک عام انسان ہو جسے صرف ضروریات دین کا علم ہو، یا پھر چاہے ایک عالم دین، مولوی و مفتی ہو، احکام شریعت سے اسی کو فائدہ حاصل ہوگا جس کے قلب و روح میں تصوف کی توجہ و شدت ہوگی، کہ جس کا قلب و روح اللہ کی محبت کے لائق ہوگا، ورنہ انسان ظاہری شریعت، ظاہری نماز روزے تک محدود رہ جاتا ہے اور اللہ کی معرفت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور سامعین کرام، دیکھیے، اتنی بات تو آپ نے جان لی، سمجھ لی، اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ یہاں پر ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے علماء کرام، خطیب مقرر کہتے ہیں کہ شریعت کا پابند ہی تصوف تک پہنچتا ہے، اللہ کی معرفت تک پہنچتا ہے، لیکن یہ ادھوری حقیقت ہے۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے بتایا کہ شریعت مقدسہ سے فائدہ بھی اسے ہی حاصل ہوتا ہے جس کے قلب و روح میں تصوف کی چاہت ہو، شدت ہو، ورنہ جسے شدت چاہ ہی نہ ہو وہ ظاہری شریعت پر ہی قناعت کر لیتا ہے۔
اور معرفت الہی سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور سامعین کرام، دیکھیے یہ بات آپ کو عجیب لگ سکتی ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ایک ظاہری شریعت کے پابند شخص کا دل پاک و شفاف ہے یا نہیں، اس کو اللہ کی اصل قربت و معرفت حاصل ہے یا نہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن جو اصل صاحب تصوف صوفی ہوگا وہ شریعت میں بھی عمل پیرا ہوگا اور دین کی اصل روح تصوف میں بھی عمل پیرا ہوگا، اور اسی کو اللہ کی اصل قربت و معرفت حاصل ہوگی۔ اور سامعین کرام، یہ بات کوئی ہوائی نہیں ہے، اس بات کا محاسبہ آپ اپنے خود سے کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد زمانے سے کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے اس کے لیے بھی مشہور زمانہ شمس تبریز کے مرید مولانا روم کی مثال ہے۔ یہ سب زید صاحب شریعت تھے، صاحب علم تھے، قاضی تھے، حدیث و فقہ کی سمجھ رکھتے تھے، لیکن بس ان کو ضرورت تھی اپنے قلب میں ایک آگ بھڑکانے کی، جو شمس تبریز نے آ کر قلب و روح میں آگ بھڑکا دی اور آپ مولانا روم بن گئے۔ اسی لیے مولانا روم کہتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ اور سامعین کرام، المختصر کہنے کا مطلب یہی ہے کہ چاہے آپ کو بس ضروریات دین کا علم ہو یا پھر آپ ایک مولوی مفتی ہوں، تب تک ولی و صوفی نہیں بن سکتی جب تک آپ کے قلب و روح میں وہ آگ نہ پھڑک گئی ہو جس آگ کے لیے اللہ نے قلب و روح کو خلق فرمایا ہے۔ اور جب یہ آگ پھڑک جائے گی تو آپ ایک عام انسان ہو یا پھر ایک مولوی و مفتی ہو، تو اللہ کا فضل آپ کے قلب و روح کے مقصد کی طرف لیتا چلا جائے گا۔ عزیزان محترم، دین حق، اولیاء اللہ اور صوفیزم پر اسی طرح کی انفارمیٹو جانکاری پانے کے لیے آپ اپنے چینل وائس آف صوفیہ کو شیئر، لائک اور سبسکرائب تو کر ہی لیں۔ ملتے ہیں ایک نئے عنوان کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔